اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً مَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رسولا من قبل کا رسول پیغمبر آپ سے پہلے وَجَعَلْنَا لَهُمْ اور ہم نے بنائی ان کے لیے ازواجاً بیویاں وذریۃً اور اولاد وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اور نہیں ہے ممکن کسی بھی پیغمبر کے لیے ان یاتی بآیۃ یہ کہ لے آئے وہ خود کوئی نشانی معجزہ الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے لکل اجل کتاب ہر ایک وعدے کے لیے کتاب ایک لکھائی ہے تحریر مقرر ہے یمحو اللہ ما یشاء مٹاتے ہیں اللہ جو چاہتے ہیں ویثبت اور باقی رکھتے ہیں جو چاہتے ہیں وعندہ ام الکتاب اور اسی کے پاس ہے اصل کتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اور اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض الذی بعض حصہ اس کا نعیدہم جس سے ہم ان کو ڈراتے ہیں او نتوفینک یا ہم آپ کو وفات دے دیں فإنما علیک البلاغ پس بے شک آپ کے ذمے پہنچانا ہے وعلینا الحساب اور ہمارے ذمے ہے حساب لینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو لوگ آپ کے مخالف تھے وہ کافر مشرک یہودی عیسائی ان مخالفین کی طرف سے جہاں اور بہت سے اعتراضات تھے ان میں ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ یہ کیسے نبی ہیں جن کی 9 10 11 بیویاں ہیں اگر یہ سچے پیغمبر ہوتے تو ان کو ان چیزوں سے کیا لگاؤ تھا اور ان سے کیا واسطہ یہ تو اللہ اللہ کرتے ان کے پاس تو فرصت ہی نہ ہوتی اپنی بیویوں کو وقت دینے کے لیے یہ اعتراض ان کا بہت تھا اور آج کے زمانے کے جو بعض یہودی اور عیسائی ہیں اب بھی وہ یہ اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ہیں پیغمبر آپ سے پہلے بھی اور وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً اور ان کی بھی ہم نے بیویاں اور اولاد بنائی تھی ان کی بھی بیویاں بھی تھیں اولادیں بھی تھیں تو اگر ان کے پیغمبر ہونے پہ تمہیں اعتراض نہیں باوجود کہ ان کی بیویاں بھی تھیں اولادیں بھی تھیں تو اس نبی آخر الزمان کی اگر بیویاں ہیں اولاد ہے تو اس پہ تمہیں اعتراض کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر جو بڑے معترضین تھے یہودی ان کی تو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے تورات میں بائبل میں یہ بات موجود ہے
کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں اور 700 لونڈیاں تھیں حضرت داؤد علیہ السلام کی. یہ ان کی اپنی کتاب کا حوالہ ہے اور انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ ان کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کی 300 بیویاں تھیں. حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں بھی انہوں نے لکھا ہے اور بخاری شریف میں بھی ایک روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں اور بہت ساری اولاد تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور دیگر پیغمبر. تو اب خود تمہاری اپنی کتابیں کہہ رہی ہیں کہ تمہارے پیغمبر کی سینکڑوں کے لحاظ سے بیویاں اور لونڈیاں تھیں، تو تمہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ پھر بھی سچے پیغمبر ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، اللہ کے سچے نبی تھے. تو اگر حضور کی 9 بیویاں ہیں یا 11 بیویاں ہیں تو اس پہ اعتراض تم کس حیثیت سے کرتے ہو؟ 300 پہ تمہیں اعتراض نہیں تو 9-10 پہ اعتراض کیسے تم کر سکتے ہو؟ اور اس کے بعد دوسری بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ بیویاں رکھیں اور اصول جو دین کا ہے، اسلام میں جو تعدد ازواج زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، وہ ایک وقت میں صرف 4 بیویاں تم رکھ سکتے ہو، اور اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ جب تم ان 4 میں انصاف کر سکو. اور اگر انصاف نہیں کر سکتے تو قرآن پاک میں اللہ نے کہا فواحدۃ، پھر تم صرف ایک بیوی اپنے پاس رکھو. اگر انصاف نہیں تم کر سکتے تو ایک سے زیادہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اگر تم 2 رکھ کے ان میں انصاف کر سکتے ہو، 3 رکھ کے ان میں برابری کر سکتے ہو، 4 رکھ کے برابری کر سکتے ہو تو تمہیں اجازت ہے. اور اگر انصاف اور برابری تم ان میں قائم نہ رکھ سکو تو پھر 1 سے اوپر رکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ کو اللہ نے اجازت دی ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں کرنے کی. اس میں کئی حکمتیں. ایک حکمت تو یہ تھی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین آگے پھیلنا تھا. اب دین کا جو انسانی آبادیوں کا تناسب ہے، کم و بیش نصف آبادی مردوں کی اور نصف آبادی عورتوں کی ہوتی ہے، اور اس وقت تو شاید بالکل برابری ہے یا کچھ عورتوں کی تعداد زیادہ ممکن ہو سکتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ عورتوں کے دین میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو صرف عورتوں کے ہی کہنے کے ہوتے ہیں. مرد وہ مسائل عورت کو نہیں سمجھا سکتا، عورت کو نہیں بتلا سکتا. اب عورت ہی عورت کے مسائل بیان کر سکتی ہے، عورتوں کو عورتوں والے مسائل عورت ہی سمجھا سکتی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں زیادہ تھیں تاکہ عورتوں والے دین کے مسائل حضور کی بیویوں کے ذریعے سے امت میں چلیں. اور اس کے بعد دوسری وجہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیویاں رکھی ہیں اس نسبت سے کہ اس وقت آپ کو معاشرے میں زیادہ ہمدردی کی ضرورت تھی، اور عرب کا رواج تھا کہ یہ جس کو لڑکی دے دیتے تھے اور کوئی ان کا داماد بن جاتا تھا تو اگرچہ ان کے خاندان سے ان کی دشمنی بھی ہو، جب انہوں نے اس کو رشتہ دے دیا تو پھر یہ دشمنیاں ختم کر دیتے تھے. تو اس نسبت کے بھی حضور کے نکاح ہوئے کہ ایک خاندان کی عورت سے آپ کا نکاح ہوا تاکہ یہ خاندان اسلام کا ہمدرد بن جائے، اور اس کی وجہ سے اسلام کا دائرہ وسیع ہو جائے. تو اس طرح کی حکمتیں تھیں جن کے بنا پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاح ہوئے. اور یہ بدبخت جو اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارا نبی وہ ایسے تھے، ان میں ایک بات کہتے ہیں خواہش پرستی کی بات ہے. تو اگر خواہش پرستی والی بات ہو تو وہ عقل کے لحاظ سے کسی طرح یہ اعتراض حضور پہ نہیں بنتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں
ان میں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساری کی ساری وہ بیویاں ہیں جو پہلے سے طلاق یافتہ تھیں یا جن کے خامد فوت ہو چکے تھے، ان عورتوں سے حضور نے نکاح کیا تھا۔ اور اگر کسی آدمی کا مزاج بگڑا ہوا ہو تو وہ آدمی کبھی ایسی عورتوں سے نکاح نہیں کرتا جو مطلقہ ہوں، جن کے خامد فوت ہو چکے ہوں، اور اپنی عمر سے زیادہ عمر کی عورتیں۔ حضور کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ سے ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کم و بیش عمر 25 سال کے لگ بھگ یا اس سے کچھ اوپر ہوگی، اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کے لگ بھگ تھی۔ اتنا بڑا فرق تھا۔ آج کے دور میں بھی لوگ اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے نکاح نہیں کرتے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، اکثریت یہی ہوتی ہے روٹین کہ مرد کی عمر زیادہ ہوتی ہے 2 4 6 سال، اور اس کی بیوی کی عمر اس سے کم ہوتی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں آپ کو نصف کے لگ بھگ وہ ازواج ملیں گی جن کی عمریں یا حضور کے برابر یا حضور سے زیادہ تھیں۔ صرف ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں جو کنواری تھیں، باقی سب مطلقہ یا جن کے خامد فوت ہو چکے تھے، ان سے نکاح حضور کے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب انسان تھے، بشر تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، وَذُرِّيَّةً، اور ان کی اولادیں بھی تھیں، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ۔ اور دوسری بات، اس زمانے میں حضور کے مخالف یہ کہتے تھے کہ یہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، یہ معجزہ کیوں نہیں دکھاتے۔ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، اور مکہ میں جتنے پہاڑ ہیں سب ختم کر دیں، زمین کو ہموار کر دیں، یہاں زمین سے چشمے جاری کر دیں اور باغات آپ کے لیے بن جائیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو معجزات ہیں یا نشانیاں ہیں یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہیں، اور اللہ جس وقت چاہتے ہیں تب یہ چیزیں معجزات اور یہ کسی کی نبوت کی نشانیاں اللہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اور نہیں ہے ممکن کسی رسول کے لیے ان یاتی بآیۃ، یہ کہ وہ لائے کوئی نشانی معجزہ، الا باذن اللہ، ہاں اللہ کے حکم سے وہ یہ معجزہ دکھاتے ہیں۔ لکل اجل کتاب، ہر وقت مقرر کے لیے، ہر وعدے کے لیے کتاب اللہ کے ہاں ایک لکھائی ہے۔ ایک اس کا مفہوم تو یہ ہے کہ جتنے بھی احکام اللہ تعالی نازل کرتے ہیں اور جو احکام اللہ منسوخ کرتے ہیں، بعض چیزیں پہلے تھی اور پھر وہ منسوخ ہو گئی ہیں۔ بس نماز کے حوالے سے کئی چیزیں پہلے موجود تھی، نماز میں لوگ بات چیت بھی کر سکتے تھے، اور نماز پڑھتے ہوئے لوگ سلام کا جواب بھی دے لیتے تھے، اور نماز جوتوں میں پڑھ لیتے تھے۔ یہ سب چیزیں ختم کر دی گئیں۔ تو ہر حکم کے لیے اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، ایک حکم ایک وقت کے لیے ہوتا ہے، پھر اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے، اور پھر آگے آنے والے وقت کے لیے اللہ اور حکم نازل کر دیتے ہیں۔ پہلے شراب چلتی تھی، لیکن اس کے بعد شراب کو اللہ نے حرام قرار دے دیا، اور اسی طرح پہلے کافرہ عورتوں سے نکاح ہو سکتا تھا، کافر مرد سے مسلمان عورت کا نکاح ہو سکتا تھا، مشرکہ سے، مشرک سے، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے منع کر دیا، وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، کہ اب کسی مسلمان عورت کا کافر اور مشرک مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا، کسی مسلمان مرد کا کسی کافرہ عورت سے، مشرکہ عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہے کہ احکام میں یہ جو رد و بدل ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ مٹاتے ہیں جو چاہتے ہیں، پہلے حکم تھا اب اللہ نے اس کو مٹا دیا، ویثبت، اور اللہ تعالیٰ کوئی نیا حکم جاری کرتے ہیں تو یہ اللہ کے فیصلے پہ ہوتا ہے۔
وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ اور اللہ کے پاس ہی ہے اصل کتاب، یعنی جو لوح محفوظ ہے اس میں اللہ کے ہاں سب چیزیں محفوظ ہیں۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ سے ٹکراؤ کرتے ہیں، اور پھر آگے سے استہزاء اور مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری بات نہیں مانتے، تمہاری مخالفت کرتے ہیں، اور تم ہمیں دھمکیاں دیتے ہو کہ اگر تم مخالفت کرو گے اللہ کا عذاب آئے گا۔ دیکھو ہم نے مخالفت کی، ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ملا، ہم پہ تو کوئی آفت نہیں ٹوٹی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب اس سے پریشان نہ ہونا کہ ان پہ عذاب نہیں آیا تو یہ مطلب نہیں کہ وہ حق پر ہیں، آپ غلطی پر ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ اللہ نے اصل جو حساب کتاب یا عذاب کا وقت رکھا ہے وہ تو آخرت میں رکھا ہے، لیکن ایسا ہم کریں گے کہ دنیا میں بھی ان کو آپ کو دکھائیں گے عذاب، کہ دنیا میں بھی ان کے اوپر ہماری پکڑ آئے گی۔ ہاں یہ بات ہے، کچھ ہم دنیا میں آپ کو دکھا دیں یا آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان پہ ہماری پکڑ آئے، یہ ہو سکتا ہے، کچھ دیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہمارا عذاب ان پہ نہیں آئے گا۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ اور اگر ہم دکھائیں آپ کو بعض الذی نعدہم بعض حصہ، کچھ حصہ اس عذاب کا، نعدہم جس سے ہم ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، آپ کی زندگی میں دکھا دیں، ایسا بھی ہم کریں گے۔ او نتوفینک یا آپ کی زندگی میں وہ عذاب ان پہ نہ آئے جس سے آپ ان کو ڈرا رہے ہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ کو ہم وفات دے دیں اور اس کے بعد ان پہ عذاب آئے۔ حضور کے سامنے بھی ان کے اوپر اللہ کی پکڑ آئی، بدر کے میدان میں آپ کے ہاتھوں اللہ نے ان کی خوب پٹائی کروائی، اور اسی طرح مکہ کی فتح اللہ نے آپ کو دی، اور سارے کفر کو اللہ نے مغلوب کر دیا، اور کفر شکست کھا گیا، اور پھر وہ پیچھے ہی پیچھے چلا گیا۔ یہ حضور کو اللہ نے دکھایا دنیا میں۔ اور کچھ حصہ عذاب کا، او نتوفینک آپ کی وفات ہو جائے اس کے بعد ہوگا، جیسے صحابہ کے ہاتھوں سے اللہ نے اس کے بعد کفر کو شکست دی، قادسیہ کی جنگ ہوئی، اور اسی طرح بہت سی جنگیں جن سے کفر کی کمر توڑ کے اللہ نے رکھ دی۔ فإنما علیک البلاغ لہذا بے شک آپ کے ذمہ ہے بات کو پہنچانا، اللہ کا پیغام ان تک پہنچانا، اور آگے عذاب دینا نہ دینا۔ وعلینا الحساب ہمارے ذمہ ہے ان کا حساب، وہ ہم قیامت کے دن کریں گے۔ دنیا میں کچھ کچھ پکڑ کی صورتیں آتی رہیں گی، اس لیے ہمیشہ انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، احکام دین کی مخالفت میں اللہ کی پکڑ آنی ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ جو اللہ کے حکموں کا باغی بنے گا اللہ کی پکڑ، اللہ کا عذاب آئے گا۔ ہاں کبھی دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کبھی دنیا میں نہ اللہ کی پکڑ آئے اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ گناہ کرنے والے یہ سچائی پہ چلتے ہیں یا گناہ کرنے والے ٹھیک راستے پر ہیں، نہیں، کبھی اللہ پکڑ دنیا میں کر لیتے ہیں، اور اگر دنیا میں نہ کریں تو آخرت میں تو اللہ کا جو حساب کا نظام ہے اس سے اس کو ہر صورت گزرنا پڑے گا۔ اس لیے فرمایا کہ آپ برابر لوگوں کو دین کی بات پہنچاتے رہیں، آگے مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس کا حساب ہم آخرت میں کریں گے۔